کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو علم کی طلب ہو، کیا ہو؟ جو چاہتا ہو۔ جب چاہتا ہی نہیں ہے، استاد زور لگا لگا کے تھک گیا، آپ لوگ نہیں پڑھنا چاہتے، تو پھر آپ طالب علم نہیں ہیں، آپ صرف ایک شخص ہیں، فرد ہیں، ایک ڈمی ہیں جو بیٹھے ہوئے کلاس کے اندر، جب تک کہ آپ کے اندر وہ طلب پیدا نہیں ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے اسلامیت میں پڑھی ہوگی 9th یا میٹرک میں، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان۔ اس کی عربی یاد ہے کسی؟ طلب العلمی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم، ٹھیک ہے، کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد، اگر اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا جائے نا تو علم کا حصول نہیں، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کے اندر وہ طلب موجود نہیں ہے، تو آپ ایک فرض چھوڑ رہے ہیں، آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب وہ دنیاوی دینوی علم کو تو ہم نے الگ کر دیا، لیکن آج سے 100 سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی آپ کو دنیا کے فلاسفر ملتے ہیں وہ داڑھیوں والے، اماموں والے اور عالم دین ملتے ہیں۔ ان سب نے دنیا اور دین دونوں کے اندر علم حاصل کر کے دنیا کے اس سائنس کی شناخت جو آج ہم پڑھتے ہیں فزکس، اس کی شناخت ہمیں ان لوگوں نے کرائی ہے جو خود عالم دین بھی تھے اور سائنس کا علم بھی جانتے تھے۔ موسیٰ الخوارزمی، جابر بن حیان، ان سب کے آپ حلیے دیکھیں، آپ کی کتابوں میں تصویریں ہوں گی، داڑیاں ہیں، امامے ہیں، جبے پہنے ہوئے، اور وہ ان کی جب لائف ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ حدیث کا علم بھی جانتے ہیں، وہ قرآن کا علم بھی جانتے ہیں، اور وہ دنیا کا علم بھی جانتے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط رکھی تھی کفار کو آزاد کرنے کی؟ کہ جو کافر یا جو قیدی ہمارے 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا ہم اس کو آزاد کریں گے۔ تو کیا وہ پڑھنا لکھنا صرف دین کا علم تھا؟ دین کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سکھا سکتا تھا؟ لیکن چونکہ دنیا کا علم بھی جاننا تھا، سمجھنا تھا، لکھنا پڑھنا جاننا تھا، تو کفار سے بھی تعلیم دلوائی۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو اکثر نا ایسا ماحول بن گیا تھا کہ بھائی یہ تو یہودیوں کا علم ہے، یہ تو آئی ٹی کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، فزکس پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، سائنس پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، لیکن قرآن نہیں کہتا، قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں سوچتے، کیا تم نہیں دیکھتے ہم کیسے ایک بیج میں سے تناور درخت کو نکالتے ہیں؟ کیا یہ بایولوجی نہیں ہے؟ کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ دن کے آنے میں اور رات کے ڈلنے میں، یا دن اور رات کے تبدیل ہونے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ کیا یہ فزکس نہیں ہے نا؟ سو یہ جو سائنس کا علم ہے اس کی بھی ہمیں ترغیب دی گئی، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، اور اچھی سے اچھی سائنس کی نالج بھی حاصل کرنی ہے، کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یعنی آج تو چندریان پہ پہنچا ہے نا، چاند پہ پہنچا ہے نا انڈیا، لیکن اقبال ہمیں کہہ رہے تھے، نوجوانوں کو، آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو، کہ بھائی اس سے آگے جانا ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن، جن کا نشانہ یہ چاند نہیں ہے، چاند تو بہت قریب ہے زمین کے، ہمیں تو دوسرے سٹارز پر جانا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہے۔ اقبال کہتے ہیں مجھے ان جوانوں سے محبت ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھنا ہے، اتنا آگے بڑھنا ہے کہ ہم لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ آج ریلیٹیوٹی کی سائنس یا جب بھی کوئی انگریز کوئی تھیوری پروف کرتا ہے، ہم بڑے پراؤڈ سے کہتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے قرآن میں تھا، لیکن پھر اس کو پروف انگریز کیوں کر رہا ہے؟ میں اور آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ ہی نہیں رہے، کیونکہ ہمارے تو ذہن میں ڈال دیا کہ سائنس تو پڑھنی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں ستاروں سے آگے، ستاروں پہ کمند بھی ڈالنی ہے، پھر اس سے آگے کے جہاں کو بھی ڈسکور کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور شعر کا مصرع یہ کہتا ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ یہ دو الگ الگ شعر ہیں۔ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ شعر ہیں۔ ایک جگہ ہم کو کہہ رہے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے عقائد میں، اپنی اخلاق میں، اپنی جو آپ کی یہ تہذیب ہوتی ہے اس میں زمین کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ جڑے رہنا ہے، لیکن دنیا کو بھی مسخر کرتے رہنا ہے، ستاروں کے اندر بھی، ستاروں پر بھی کمند ڈالتے رہنا ہے۔